अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदियु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हालिन व नऊज़ु बिल्लाहि मिन हालि अहलिन नार। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम व बिवजहिहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम। व अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहू मिन क़ब्लि अन यअतियकुमुल अज़ाबु सुम्मा ला तुनसरून। वत्तबिऊ अहसन मा उन्ज़िल इलैकुम मिर रब्बिकुम मिन क़ब्लि अन यअतियकुमुल अज़ाबु बग़्ततन व अंतुम ला तशऊरून। और तुम अपने रब की तरफ लौट आओ और उसके आगे झुक जाओ इससे पहले कि तुम पर अज़ाब आ जाए, फिर तुम्हारी मदद न की जाए। और
اور وہ سب سے اچھی بات جو تمہاری طرف تمہارے مالک کی جانب سے نازل کی گئی ہے اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر نہ ہو، شعور نہ ہو۔ اللہ رحمان رحیم اور ارحم الراحمین نے اپنے بندوں کو خود اپنی طرف بلایا ہے۔ وہ اللہ جو اپنے بندوں سے ہر لحاظ سے بے نیاز ہے، محتاج نہیں ہے، غنی ہے، صمد ہے، اسے کسی کی ضرورت اور حاجت نہیں، سب کو اس کی ضرورت اور حاجت ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ اس کے باوجود اس نے خود اپنے بندوں کو اپنی طرف آنے کی دعوت دی ہے۔ اے دور جانے والو واپس آ جاؤ، اور اس نے کہا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف، اپنے مالک کی طرف لوٹ آؤ۔ یہاں لفظ رب ارشاد فرمایا ہے، مالک، لوٹ آؤ اس کی طرف۔ رب وہ ہے جس نے وجود بخشا ہو، نہیں سے ہے کر دیا ہو، اور پھر انجام تک پہنچانے کے لیے، منزل اور مقصد تک پہنچنے کے لیے جتنے اسباب اور جتنی ضروریات تھیں وہ بھی اس نے فراہم کی ہوں، وہ رب ہے۔ تو ہمیں پیدا بھی اسی نے کیا، اور منزل تک پہنچنے کے لیے، مقصد پانے کے لیے ہمیں جتنے وسائل درکار تھے، جتنی ضروریات اس کے لیے چاہیے تھیں، وہ اللہ نے آپ ہمیں ساری کی ساری فراہم کی ہیں۔ تو وہ اللہ جو محتاج نہیں ہے، غنی ہے، وہ خود ہمیں دعوت دے رہا ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ہر دم اللہ کے محتاج اور فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے فقیر ہو، ہر دم فقیر، ہر لمحے فقیر، ہر سانس میں فقیر، اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے آگے محتاج ہو تم۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور ایک اللہ ہی ہے بس جو غنی ہے، سب سے بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ اس نے کہا لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، واپس آ جاؤ۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے آگے گر جاؤ، تم جھک جاؤ اس کے آگے، سرنڈر کر جاؤ، ہتھیار ڈال دو، اللہ کے آگے گر جاؤ۔ اور اللہ کے آگے اگر کوئی نہ گرے، گرنا اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے، اللہ کے سامنے جھکنا نہ چاہے تو اسے جھکانا آتا ہے۔ کوئی اللہ کے سامنے گرنا نہ چاہے، اس کی مرضی نہ ہو، ارادہ نہ ہو، تو اللہ کو گرانا آتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی ہے کہ ہم نے جتنی بستیوں اور قوموں کو دنیا میں تباہ کیا، ہلاک کر دیا، جب ان پر ہمارے عذاب کا کوڑا برسنے لگا تب وہ سب بول اٹھے، پکار اٹھے، انا کننا ظالمین، انا کننا طاغین، ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی سرکش تھے، ہم سے بھول ہوئی، ہم سے غلطی ہوئی۔ فرعون کتنا متکبر تھا، کتنا سرکش تھا۔ اللہ نے 2 نبی اس کی طرف بھیجے،
اسے نصیحت کی، نشانیاں آئیں، لیکن وہ یہی کہتا رہا انا ربکم الاعلی الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ پورے مصر کا میں اکیلا بادشاہ ہوں اور یہ نہریں میرے حکم سے جاری اور ساری ہیں، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، یہ کہتا رہا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، جب ڈوبنے لگا اور پانی منہ کے راستے سے اندر اترنے لگا، اس وقت پکار اٹھا، وہ بھی تکبر ٹوٹ گیا اس کا، اس کی انا کا وہ لیول نیچے آ گیا اور فوراً کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ اس کائنات کا کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس الہ کے جس کی الوہیت پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ نہ گرے کوئی، اسے گرانا آتا ہے، کوئی نہ جھکے، اسے جھکانا آتا ہے، اسے بڑے طریقے ہیں۔ اس لیے اس نے، اس غنی نے جو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، اس نے ہمیں بلایا ہے جو ہر دم اس کے نیاز مند ہیں، ہر دم اس کے فقیر اور محتاج ہیں، اور وہ کہتا ہے انیبو الی ربکم، اپنے مالک کی طرف واپس آ جاؤ۔ دنیا میں یہ حکایات اور کہاوتیں اس طرح کی اچھی اچھی مشہور ہیں کہ جو صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اے میرے بھولے ہوئے بندو، راستہ بھول گئے ہو، بھٹک گئے ہو، شیطان نے تمہیں بہکا دیا ہے، مجھ سے دور کر دیا ہے، واپس آ جاؤ اپنے مالک کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے سامنے سرنڈر کر جاؤ، جھک جاؤ، گر جاؤ اس کے آگے، اس کی اطاعت و فرما برداری تسلیم کر لو۔ من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے۔ جب عذاب آئے گا پھر تمہاری دعائیں، تمہاری صدائیں اور پکاریں سب کچھ بیکار ہو جائے گا۔ آج پکارو، تم ایک دفعہ پکارو، اللہ 10 دفعہ جواب دے گا، اور اس وقت پھر تم ہزاروں سال پکارتے رہو گے، ہزاروں سال۔ جہنمی جہنم میں ہزاروں سال پکارتے رہیں گے اللہ کو، کوئی جواب نہیں ملے گا۔ بالآخر جواب ملے گا تو کیا ہوگا؟ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اس جہنم میں ذلیل ہو کے جلتے رہو اور خبردار آئندہ میرے ساتھ بات نہ کرنا۔ آج اللہ کہتا ہے مجھ سے باتیں کرو، ادعونی، مجھ سے دعائیں کرو، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، میں اس کی پکار سنتا ہوں، باتیں کرو مجھ سے، نماز کی صورت میں باتیں کرو، ہاتھ اٹھا کے اپنی محتاجیاں، اپنا فقر، اپنی مصیبتیں میرے سامنے رکھو، مجھ سے باتیں کرو، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، مجھ سے مانگا کرو، میں دیا کروں گا۔ اور اللہ نے یہ اعلان اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے کروایا کہ جو مجھ سے مانگتے ہیں میں ان سے راضی ہوتا ہوں، اور جو مجھ سے مانگتے نہیں میں ان سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ لیکن یہ اس دنیا کے اندر ہے، ملک الموت کے آنے سے پہلے ہے، اس کے بعد صورتحال یکسر بدل جائے گی۔ پھر دعائیاں دیں گے رب ارجعون، یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، یا اللہ تھوڑا سا ٹائم دے دے، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی جلدی دنیا سے جانے کا وقت ہو جائے گا، یا اللہ تھوڑا سا ٹائم، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید میں جو کوتاہی کر چکا اس کا کچھ ازالہ کر سکوں، بندگی کے چند لمحات گزار سکوں، تیرے ساتھ راز و نیاز کی کچھ گھڑیاں ہی گزار لوں، یا اللہ تھوڑا سا ٹائم دے دے۔ کلا، خبردار، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ لیکن اس سے پہلے من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ عذاب اترنا شروع ہو جائے،
اور اس وقت پھر تمہاری مدد نہیں ہوگی اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے عذاب کا اعلان ہو جائے، توبہ کے سارے دروازے بند ہو جائیں، عذاب کا کوڑا برسنا شروع ہو جائے، لوٹ آؤ، واپس سارے آ جاؤ، جتنا بھی جس نے اللہ کی بغاوت کی ہے، جس قدر بھی اللہ کو ناراض کیا ہے، اور زمین سے آسمان تک کے خلا گناہوں سے بھر بیٹھے ہو، کوئی بات نہیں، آ جاؤ، میں تمہیں موقع دیتا ہوں، واپس آ جاؤ۔ اس سے مہربان آقا اور مالک اور رب کون ہو سکتا ہے، جسے ہماری حاجت نہیں؟ یہ اس کی رحمانیت ہے، یہ اس کی رحیمی اور کریمی ہے، یہ اس کی جود و سخا ہے، یہ اس اللہ کی حلیمی اور حوصلہ ہے کہ اپنے نافرمانوں کو، اپنے باغیوں کو وہ خود بلاتا ہے ہماری اپنی طرف۔ اور اس نے یہ آیت سورہ زمر کی 2 آیات پڑھی ہیں، ان سے پہلے بھی ایک آیت بڑی کمال کی آیت ہے۔ اللہ یہ بات کہتا ہے اپنے بندوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے حبیب ذرا اعلان تو کرو، ایک بڑا اہم اعلان ہے، میرے ان بندوں کو بلاؤ جنہوں نے اپنے آپ پہ زیادتیاں کی ہیں، جنہوں نے میرے ساتھ بغاوت کر رکھی ہے، جنہوں نے مجھے ناراض کیا ہے، جنہوں نے میری حدیں پامال کر دی ہیں، جنہوں نے میرے حلال و حرام کی تمیز ختم کر کے رکھ دی، انہیں بلاؤ تم۔ اسرفوا علی انفسہم، اپنے آپ پہ جنہوں نے ظلم کیے ہیں، ظلم ڈھائے ہیں، انہیں بلاؤ۔ بلا کے کہنا کیا ہے، پیغام کیا دینا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، تو مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث قدسی میں اللہ کا فرمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہ بات فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی وان ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر منهم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا بندہ مجھ پہ جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں، اور جب تک میرا بندہ مجھے یاد کرتا رہتا ہے میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ اللہ کا ساتھ تو چاہیے نا، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا ساتھ دے۔ اس کا فارمولہ بتا دیا کہ میرا بندہ جب تک مجھے یاد رکھتا ہے، بھلاتا نہیں، فراموش نہیں کرتا، میرے حکموں کو یاد رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ ہی رہتا ہوں۔ اور پھر جب میرا بندہ مجھے خلوت میں، تنہائی میں، اپنے دل میں یاد کرتا ہے، میں سارے جہانوں کا رب بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اور جب میرا بندہ کسی مجلس میں بیٹھ کے میرا تذکرہ کرتا ہے، میری باتیں کرتا ہے، میرے دین کی باتیں کرتا ہے، میرے پیغام سناتا ہے، میری باتیں کرتا ہے، میں ایک ایسی جماعت میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں جو انسانوں کی جماعت سے افضل ہے، یعنی فرشتوں کی جماعت میں۔ یہاں بھی اللہ نے اپنے بندوں کو امید دلائی ہے کہ میرے ساتھ جیسا گمان کرو گے میں ویسا ہو جاؤں گا، اچھا گمان کرو گے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن خبردار یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، یہ گمان کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، یہ امید کہ اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے، اس وقت فائدہ دے گی جب انسان گناہوں سے توبہ کی نیت سے اللہ کی طرف آئے گا، گناہوں سے کنارہ کش نہ ہو، اللہ کی نافرمانی سے قدم پیچھے نہ ہٹائے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے برات کا، لا تعلقی کا اظہار نہ کرے، نافرمانیوں کی طرف بھاگتا چلا جائے، بغاوت کے اوپر وہ اپنی کمر کسے رکھے اور کہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ تو سارے گناہ معاف کرنے والا ہے، اور اس کا معافی لینے کا ارادہ ہی نہ ہو، تو
تو پھر یہ اس کے نفس نے اسے دھوکہ دیا ہے، شیطان نے اسے ورغلا اور پھسلا دیا ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ خود ہی اعلان کر رہا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اور دیکھیں وہ بے نیاز اللہ جسے ہماری اور ہمارے عملوں میں سے کسی ایک کی حاجت نہیں ہے، اسے ہمارے روزوں کی محتاجی نہیں ہے، اسے ہماری نمازوں کی محتاجی نہیں ہے، حتیٰ کہ ہمارے مسلمان ہونے کی بھی اسے کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ اگر اللہ کی یہ ساری مخلوق، سارے انسان، جن اگلے اور پچھلے، کائنات کے سب سے زیادہ باغی، سرکش اور اللہ کے سب سے بڑے نافرمان کی طرح کے ہو جائیں، یعنی کائنات میں ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا نہ ہو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والا نہ ہو، سارے ابلیس ہی بن جائیں، اللہ کہتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ سارے مل کر میری حکومت کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ بے نیاز ہے، ہمارے عملوں کی محتاجی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمیں بلا رہا ہے، آ جاؤ انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، اور اس نے بلایا ہے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ پڑھیے، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ کس طرف بلا رہا ہے؟ آ جاؤ میرے بندو، جنت کی طرف آ جاؤ اور میری مغفرت کی طرف آ جاؤ، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر لو اور مجھ سے جنت کا انعام پالو۔ اللہ بلا رہا ہے۔ اور پھر اللہ یہ بات کہتا ہے سورہ آل عمران، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اے بندو اپنے رب سے بخشش حاصل کرنے میں ذرا جلدی کیا کرو، دیر نہ لگایا کرو۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ معاف کرنا چاہتا ہے، بندے سے غلطی ہو تو اللہ اپنے بندے کا گویا منتظر ہے کہ آئے میرا بندہ اور مجھ سے معافی مانگ دے، کیونکہ وہ خود بلا رہا ہے، اپنے بندے کو بلا رہا ہے۔ یہ اس کا کرم، اس کی مہربانی اور بندوں پر اس کے کمال رحمت ہے کہ وہ اپنے گناہ گار بندوں کو خود بلاتا ہے۔ کون ہے جو مجرموں کو بلاتا ہو، جو گناہ گاروں کو بلاتا ہو؟ کون ہے؟ کوئی نہیں۔ حقیقت یہ ہے ہماری اکثریت کی صورتحال، جس طرح وہ بگوڑے غلام ہوتے تھے، کسی زمانے میں غلام بگوڑے ہو جاتے تھے، اپنے آقا کی مرضی کے بغیر، اجازت کے بغیر بھاگ جاتے تھے، اس کی ملکیت سے اپنے آپ کو خود ہی آزاد کروا دیتے تھے بھاگ کے۔ اور اسلام نے اس سلسلے میں بھی احکام رکھے ہیں۔ جب اسلام آیا، غلاموں کے احکام بیان کیے، غلاموں کے حقوق بیان کیے، اور مسلمانوں کو غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا، اور بڑا ایک نظام ہے پورا کہ غلاموں کے ساتھ ہم نے سلوک کیا اور کیسے کرنا ہے۔ تو غلام بھی مسلمان ہونے لگ گئے مسلمانوں کے حسن سلوک سے۔ اور سب سے پہلے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، بھی باتیں نہیں کریں بھی، باتیں نہیں کریں، جمعے میں بات نہیں کرتے، جمعے کے دوران کوئی پاس شخص سو رہا ہو اسے ہلا کے جگانا بھی منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خطیب بات کر رہا ہو تو خطیب کی بات سننا فرض ہے، واجب ہے، کوئی اور بات نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ بھی نہیں کر سکتے خطبے میں۔ کتنے عظیم وظائف ہیں، کوئی وظیفہ اور ذکر بھی نہیں کر سکتے جمعے کے دوران، خطیب کی بات دھیان کے ساتھ سننی ہے۔ اللہ ہمارے سینے قرآن و سنت کے لیے کھول دے۔ تو وہ غلام بھی مسلمان ہونے لگ گئے، بڑے بڑے نیک، صالح، اور اپنے اپنے وقت کے پھر تاریخ میں بڑے بڑے امام، بڑے بڑے ولی گزرے ہیں، تھے غلام۔ یہ اسلامی تعلیمات کا اثر تھا۔ تو غلاموں کے بارے میں ایک حدیث میں یہ بات آئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں کے اعمال، ان کی نیکیاں، ان کی نمازیں ان کے کندھوں سے اوپر تجاوز نہیں کرتی، قبول ہی نہیں ہوتی، اللہ کی طرف چڑھتے ہی نہیں، کندھوں سے اوپر نہیں جاتے یا کانوں سے اوپر نہیں جاتے۔ 3 قسم کے لوگوں کے اعمال،
ان میں سے ایک کیا ہے؟ فرمایا العبد العابق، بگوڑا غلام، جو غلام اپنے آقا کو ناراض کر کے اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر اس کی ملکیت سے بھاگ جائے، فرار ہو جائے، جب تک اپنے مالک کے پاس واپس نہیں آئے گا اس کا کوئی نیک عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کے مالکوں کی اہمیت ہے، عارضی مجازی مالک، وہ بھی مخلوق جو مالک ہے، اور وہ غلام جو بھاگ گیا ہے وہ بھی مخلوق ہے، دونوں اللہ کی مخلوق، دونوں اللہ کے حکموں کے پابند۔ یہ عارضی مالک سے انسان فرار اختیار کر لے، اس سے دوری اختیار کر لے، اس کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر دے، اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، اس کے روزے قبول نہیں ہوں گے، اس کے تمام اعمال صالحہ ضائع اور باطل ہو جائیں گے۔ تو جو حقیقی مالک ہے اللہ، جو مالک الملک ہے، جو رب الارباب ہے، رب السماوات والارض ہے، ہم نمازیں پڑھ رہے ہوں اللہ قبول فرمائے، ہم روزے رکھ رہے ہوں اللہ قبول فرمائے، لیکن زندگی کے عام معاملات میں، عام معمولات میں اللہ کے دین سے دوری اور بغاوت کا علم بلند کیا ہوا ہو، تو بتائیے ہماری نمازیں ہمیں کیا فائدہ دیں گی، ہمارے روزے ہمیں کیا نفع پہنچائیں گے؟ تو اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، دستبردار ہونا ہے تمام معاملات کے اندر۔ نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ فرض ہے تو ادا کرنی ہے، حج فرض ہو گیا تو وہ ادا کرنا ہے، اور دیگر فرائض بھی۔ تو تمام زندگی میں، غمی اور خوشیوں میں، کاروبار میں، معاشرت میں، لین دین میں، رشتے ناطے طے کرنے میں، کسی کے ساتھ محبت میں اور کسی کے ساتھ غصے اور ناراضی میں، اللہ کا حکم ماننا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی فرمانبرداری کرنی ہے۔ یہ معنی ہے انیبو الی ربکم، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، واسلموا لہ، اور اس کے سامنے جھک جاؤ، گر جاؤ اس کے آگے، من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اور اللہ نے اسی انداز سے ایک اور مقام پر ڈرایا ہے، سورہ ابراہیم 13واں سپارہ، اللہ نے فرمایا وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب نجیب دعوتک ونتبع الرسل۔ اے پیغمبر اس دن کے آنے سے پہلے پہلے لوگوں کو ڈرا دو۔ کون سا دن؟ جب لوگوں پر عذاب آ جائے گا، اس عذاب والے دن سے پہلے پہلے انہیں خبردار کر دو، ڈرا دو۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر سارے نافرمان، سارے باغی اللہ سے دعائیں کریں گے، اللہ کو پکاریں گے، ربنا اخرنا الی اجل قریب، یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑے ٹائم کے لیے دنیا میں واپس بھیج دے۔ کیا کرو گے؟ نجیب دعوتک، یا اللہ تیری دعوت قبول کریں گے، تیرا پیغام جو اللہ کے نبی لے کر آئے اور جو تو نے اپنی کتابوں میں بیان کیا اسے دل و جان سے تسلیم کریں گے، وَنَتَّبِعُ الرُّسُلَ، اور تیرے رسولوں کی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے۔ اس دن آنکھیں کھل جائیں گی، آنکھوں پہ پڑا ہوا پردہ اٹھ جائے گا، پھر کہے گا یا اللہ دوبارہ موقع دے دے۔ اللہ کہے گا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، دنیا میں تم قسمیں اٹھا اٹھا کے یہ بات کہتے تھے کہ تمہیں تو زوال ہی کوئی نہیں ہے، تمہیں دنیا کے سوا کچھ یاد ہی نہیں تھا، آخرت کی فکر نہیں تھی، اور آج اس دن کی ایک جھلک تم نے دیکھی ہے تو تم دہائیاں دینے لگ گئے ہو۔ وہ دنیا میں کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں ابھی تو ابتداء عشق ہے، ابھی تو ابتداء عشق ہے، ہوتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھی ہوتا ہے کیا؟ ابھی تو تم نے قیامت کا پہلا دن دیکھا ہے، ابھی سے دہائیاں دینے لگ گئے ہو، ابھی تو تم نے اللہ کی جہنم کا شکار بھی ہونا ہے، تو پھر تمہارے کسب نکل جائیں گے سارے کے سارے۔ اللہ نے، وہ اللہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، ہمارا محتاج نہیں ہے، عزیزان محترم، وہ ہمیں بلا رہا ہے کہ آؤ میری طرف واپس آ جاؤ، میرے سامنے جھک جاؤ عذاب کے آنے سے پہلے پہلے، ورنہ اللہ کا عذاب آ گیا پھر تمہاری مدد نہیں ہوگی۔ اور پھر فرمایا اللہ نے، اللہ کی طرف واپسی کا راستہ کیا ہے؟ کیسے واپس آئیں گے؟ اللہ نے وہ راستہ بھی بتا دیا۔
واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، وہ سب سے بہترین چیز جو تمہارے رب نے تمہاری جانب اتار دی ہے، قرآن اور حدیث، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سب سے بہترین چیزیں اللہ نے تمہاری طرف اتاری ہیں، اس کی اتباع کرو تم۔ اللہ کی طرف واپسی کا راستہ یہ ہے، اللہ کے آگے جھکنے کا راستہ یہ ہے کہ انسان کتاب و سنت کی اتباع کرنے لگ جائے۔ یہ سب سے احسن ہے، سب سے بہتر ہے، اس کائنات میں قرآن و حدیث سے بہترین رہنمائی اور کوئی نہیں ہو سکتی، قرآن و حدیث کے راستے سے بہتر راستہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، حقیقت یہ ہے یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ تو اللہ کی طرف لوٹنے اور اس کے سامنے جھکنے اور اس کے آگے سرنڈر کرنے کا راستہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے وہ راستہ اور طریقہ متعین کر دیا، اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم۔ اور یہاں سورہ الاعراف کے آغاز میں بھی اللہ نے یہ بات فرمائی ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ اتارا ہے اس کی اتباع کرنی ہے تم نے، اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کی اتباع نہیں کرنی۔ تو جو لوگ اللہ کے نازل کردہ دین، اللہ کے قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیتے ہیں، انہیں اللہ نے خوشخبری سنائی ہے۔ یہ سورہ زمر ہی کے اندر 23ویں سپارے کے آخر سے پہلے رکوع میں اللہ نے فرمایا، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ، جو لوگ طاغوت کی بندگی سے بچ کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، لہم البشریٰ، ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، فبشر عباد، اے پیغمبر میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو، جو غیر اللہ کی پرستش سے بندگی سے بچ کر میری بندگی کی طرف آ گئے، وہ میرے بندے بن گئے، اور ان کے لیے خوشخبری ہے، سناؤ خوشخبری۔ یہ میرے بندے ہیں کون؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو شاہی فرمان سنتے ہیں، اللہ کا فرمان، شاہی فرمان، وہ شہنشاہ کا فرمان سنتے ہیں۔ اللہ شہنشاہ ہے، مالک الملک ہے، دنیا کے سارے بادشاہ، ان کی بادشاہت کی کوئی حقیقت نہیں، اب بادشاہ ہیں اور اگلے لمحے ان کی بادشاہی، وہ انہیں تخت سے اٹھتے ہیں اور تختہ دار پہ پہنچا دیے جاتے ہیں، ابھی ان کا حکم چل رہا ہے اور ابھی ان کے اوپر حکم ہو رہا ہے اور انہیں پابند سلاسل کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ شاہی فرمان، اللہ مالک الملک جس کی بادشاہت ازل سے لے کر ابد تک ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک کے لیے ہے، اس کا فرمان شاہی فرمان۔ ہمارا کون ہے میرے بندے؟ کون ہے جن کے لیے خوشخبری ہے؟ الذین یستمعون القول، جو شاہی فرمان بڑے دھیان کے ساتھ سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور وہ چونکہ احسن ہے، سب سے بہترین ہے، صرف سنتے ہی نہیں بلکہ اسے پلے باندھتے ہیں، اسے گرا لگاتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے۔ اللہ کی طرف لوٹنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے جھکنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے ہمارے لیے جو بہترین دین اتارا ہے، جو شریعت نازل فرمائی ہے، اس کی اتباع کرنے میں اللہ کی طرف رجوع ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اور جب کوئی اللہ کی طرف لوٹے گا، اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی، تو پتہ ہے اللہ کہاں پہنچائے گا؟ اللہ اسے اپنی جنت میں اپنا مہمان بنا لے گا۔ اللہ کی طرف لوٹنے کا نتیجہ یہ ہے، اور اسی لیے اللہ نے جہاں ہمیں یہ دعوت دی کہ آؤ میرے بندو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، وہاں ساتھ یہ بھی کہا کہ آؤ معافی مانگ کے میری جنت بھی مجھ سے حاصل کر لو۔ اور جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ ہمارے بابا اور ہماری اماں سیدنا آدم اور حوا علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی تھی، ایک گناہ، پھر روتے رہے روتے رہے روتے ہی رہے اور روتے ہی چلے گئے۔ اس وقت تک روتے رہے
جب تک اللہ نے انہیں یہ بات کہہ نہیں دی کہ اے آدم اور حوا بس کرو، ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے، ان کی اولاد بنیں، ان کی اولاد ہونے کا ثبوت دیں، گڑ گڑائیں اپنے اللہ کے سامنے، روئے اللہ کے سامنے، یا اللہ تیری طرف واپس آنا چاہتے ہیں، ہمارا نفس، ہماری خواہشات، شیطان اور معاشرے کے طرح طرح کے بندھن ہمیں باندھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان بندھنوں سے تو ہمیں نجات اور آزادی عطا فرما دے، یا اللہ ہم تیری طرف آنا چاہتے ہیں، یہ چیزیں ہمیں پیچھے کھینچ رہی ہیں، یا اللہ تو ان کی کشش دور فرما دے، اور ہمارے لیے اپنے ذکر میں، اپنے کتاب میں، اپنے دین میں ایسی کشش پیدا فرما دے کہ ہم اس کی طرف کھنچتے ہی چلے آئیں۔ تو جب کوئی اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے اللہ کے آگے، اللہ نے ان کی جزا، ان کے بدلے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ قرآن سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے جب کوئی اللہ کی طرف لوٹتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اللہ سے جنت کی امید بھی رکھتا ہے، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، جو اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں، اللہ کے راستے پہ چڑھ جاتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، جو سارے جہانوں کے رب کا یہ اعلان ہے اور وعدہ ہے، نوٹ کر لو اس اعلان اور وعدے کو کہ اللہ ان کے سارے گناہ معاف کر دے گا اور اللہ انہیں اپنی جنت میں داخل کر دے گا۔ اے اللہ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے والوں میں شامل فرما لے، تیرے وہ بندے جو تیرا شاہی فرمان دھیان سے سنتے ہیں اور پھر اس کی اتباع کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔